فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک سے آج تک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی ہے۔ پورا رمضان المبارک یہ بابرکت لمحات، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کے تینوں اشروں میں ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم مختلف موضوعات پر، جن میں عبادات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکے، عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو سکے، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہو سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان پر گفتگو ہو، حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج بھی مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور بہت ضروری یہ موضوع ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کے مہمان بنتے ہیں، بہن بھائی دوسرے بہن بھائیوں کے مہمان بنتے ہیں، بعض کا دوست احباب جو ہیں وہ مہمان بنتے ہیں، کولیگز جو ہیں ایک دوسرے کے مہمان بنتے ہیں۔ تو مہمان نوازی کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، مہمان نوازی ہے کیا، قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ہمارے اسلاف، ان کا انداز مہمان نوازی کے حوالے سے کیا تھا، اس پر ہم کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب پروفیسر علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے جناب قاری عمران فخر سیالوی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، مہمان کیا ہے اور مہمان نوازی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، عام فہم سادہ لفظوں میں ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں 9 نیوز صدائے رمضان کے حوالے سے۔ یہ خوبصورت پروگرام انہوں نے انعقاد کیا ہے، اور پورے رمضان المبارک میں سحر و افطار کی ٹرانسمیشنز کے حوالے سے بہت سارے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ مجھے بھی آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مہمان عربی میں اس کو الضیف کہا جاتا ہے۔ تو مہمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی خوش نصیب انسان کی جانب بھیجا گیا ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کی ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی کھانے پینے کا اہتمام اس کے لیے کرتے ہیں، بیٹھنے کا اچھا انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے کا، آرام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ وقت کے لیے قیام کرتا ہے، جی کچھ وقت کے لیے قیام کرتا ہے، ہمارے ہاں تشریف لے کر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم مہمان کہتے ہیں۔ تو مہمان نوازی یہ سنت انبیاء بھی ہے، مہمان نوازی حضور کے فرامین عالیہ سے بھی ملتی ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی توقیر کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن و سنت اور بالخصوص اسی قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی تذکرے ملتے ہیں، تو ان پر بھی ضرور کلام کیجیے تاکہ ہمارے نوجوان نسل مسلمانوں کو پتہ چلے اور ان میں ایک رغبت پیدا ہو، انسپائریشن ملے کہ حقیقت میں ہمارے جو اسلاف تھے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر قرآن اور حدیث جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس میں بھی مہمان نوازی کا ہمیں درس ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، ان کے واقعات کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے اس کائنات کے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور مہمان نوازی میں تو اتنے وہ مخیر تھے اور اتنے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا کرتے تھے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک آپ کی محفل میں آپ کے دسترخوان پہ کوئی اور ساتھ مہمان موجود نہیں ہوتا تھا۔ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، دور دور سے کئی میل چل کے مہمان کو تلاش کر کے لے کر آتے تھے، اور اتنا اہتمام تھا کہ آپ کے گھر کے چاروں جانب دروازے تھے کہ جو مہمان جہاں سے آئے، جو دروازہ قریب ہو وہاں سے داخل ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے۔ تو آپ مہمان نوازی کے حوالے سے بڑے معروف تھے، اور اتنی مہمان نوازی تھی کہ لوگ جانتے تھے، بلکہ فرشتے بھی آتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکثر مہمان بن کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک ان کے لیے ہے کہ وہ مہمان نوازی فرماتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر ہی نہیں، آسمانوں کی دنیا میں بھی وہ مہمان نواز کے حوالے سے معروف ہو گئے، ان کے چرچے تھے۔ دیکھیے ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، جی بالکل، قربانی ہم کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد میں، تو اس کا مطلب یہ کہ سنت ابراہیمی سمجھ کر ہم مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا واجب ہے، اور بعض مہمان کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا مستحسن عمل ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن پھر اس کی اگر ہم ڈیپ ہو کر اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو دیہاتوں کے اندر مہمان آتا ہے، دیہاتوں میں آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیہاتوں کے اندر نہ ہوٹلز ہوتے ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا باہر اچھا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پر تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو ٹھہرانا، اس کی اچھی رہائش کا انتظام کرنا اور اس کو کھانا اچھا کھلانا یہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں باہر سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو شہروں کے اندر ہر طرح کا انتظام موجود ہوتا ہے، وہ باہر سے کہیں سے کھا کے بھی آ سکتا ہے یا کچھ دیر کے لیے جا کر بھی کھا سکتا ہے۔ تو وہاں بھی چاہیے شہروں میں بھی کہ مہمان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اچھے کھانے کا انتظام کیا جائے، لیکن چونکہ شہروں میں انتظام موجود ہوتا ہے، وہ کہیں اور سے بھی کھا سکتا ہے، اس اعتبار سے وہ مستحب عمل ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین اور آخرت پر ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی، مہمان کی تکریم کرے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ تو اس سے ہم اگر دیکھیں تو مہمان کی عزت کیا ہے؟ مہمان کی عزت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، اور ہمیں حضور کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور مہمان جب آئے تو اپنے ماتھے پہ بل نہ ڈالے، کیونکہ یہ تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے۔ اور یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ مہمان اپنے ساتھ اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ جتنی بھی مسائب، پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں اس انسان کی ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ مہمان، بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک شخص مہمان کو بڑا معیوب سمجھاتا، بڑا عجیب سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں مہمان آئے اور وہ اپنے ماتھے پہ بل ڈال لینا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن مجھے مہمان بناؤ۔ حضور اس کے گھر مہمان بنے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے مہمان حضور بنے، اور حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں، کیونکہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم حضور کا وہ غلام تھا، اس لیے حضور کو تو بڑے خوشی کے ساتھ اس نے قبول فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں تمہارے گھر سے واپس نکلوں تو تم میرے پیچھے دیکھنا۔ جب حضور اس کے گھر میں تشریف لے کے گئے اور گھر سے واپس نکلے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ حضور کے پیچھے پیچھے وہ حشرات، وہ جانور، موذی جانور جو ہیں وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ تو حضور سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تمہاری مشکلات، وہ پریشانیاں ہیں جو تمہارے گھر کے اندر موجود تھی۔ مہمان آیا ہے، مہمان واپس جب نکلا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر جا رہا ہے، اس لیے تم مہمان کی عزت کیا کرو، مہمان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ جب تمہارے گھر مہمان آئے تو مہمان کو عزت کے نگاہ سے دیکھا کرو۔ اور یہاں پر پھر مہمان کے آداب بھی کچھ بتائے گئے ہیں کہ مہمان 3 دن کے لیے مہمان ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا 3 دن کے لیے مہمان ہوتا ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ صبح اور شام کا جو کھانا وہ بڑا پورے اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ کھانا اچھا کھلاؤ۔ پھر اس کے بعد 2 دن جو ہیں وہ گھر میں جو بھی کھانا بنا ہو، معمول کا کھانا وہ کھلاؤ۔ 3 دن کے بعد مہمان جو ہے وہ مہمان کے اصول سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ اس کو کھانا کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اس کے اہتمام کرو گے، وہ صدقہ و خیرات میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن وہ پہلے 3 دن کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو تم اس کو کھلاؤ گے اس کا ذرہ برابر بھی حساب میں لیا جائے گا۔ ہم عام کھانا کھاتے ہیں،
ہم سے کل قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن جو مہمان کو ہم کھانا کھلائیں گے مہمان کے کھانے کا ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور یہ مہمان نوازی کا سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا احسان ہے مہمان نوازی کرنے والے پر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ایک آپ بھی فرما رہے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، مہمان بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس میں وہ ایک بوڑھا شخص تھا، غیر مسلم تھا، وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ملتا ہے، اس پر بھی کریں۔ جی، ایک شخص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ آیا، بوڑھا شخص تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کا نام کیسے لوں، اس کی تعریف کیسے کروں؟ تو آپ اتنے موحد تھے، آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ انسان کھانا کھائے جو میرے رب کی تعریف ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھ کے چلے جاؤ۔ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوڑھے کو اتنے سالوں سے میں خدا ہو کر وہ میرا نام نہیں لیتا، میں پھر بھی رزق دے رہا ہوں، تو نے ایک لقمے کے لیے اس کو اٹھا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، اس کے پیچھے تشریف لے کر گئے، اس کو دور سے تلاش کر کے لے کر آئے۔ اس نے کہا میں تب جاؤں گا، مجھے پہلے یہ بتائیں، مجھے اٹھا دیا تھا، اب بٹھانے کے لیے آپ کیسے آمادہ ہو گئے؟ میں اسی شرط پہ کہ آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا، میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم آؤ میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، جیسے تم کھانا چاہتے ہو ویسے آ کر بیٹھو۔ وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے وجہ بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اٹھ کے گئے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے پیغام آیا کہ میں اتنے سالوں سے اس بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں، وہ میرا نام نہیں لیتا، تم نے تھوڑے سے لقموں کے لیے میرے نام لینے پر مجبور کر دیا اور اپنی محفل سے اٹھا دیا ہے۔ تو وہ شخص اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت میں شامل ہو گیا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لے آیا کہ جس رب نے میرا اتنا خیال کیا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، اور وہ اتنا کریم ہے کہ وہ میرے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے، تو میں تو پھر بندہ ہوں۔ تو وہ اللہ رب العالمین کا پکا بندہ اور سچا بن گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھا رہا، وہ اس قابل نہیں ہے جی، لیکن اللہ رب العزت کی شان وہ وراء الورا ہے، اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ یہ بھی ان کی بھی اللہ کی محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا، بالکل، اور اللہ تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے، اس کی شان کو یہی زیب دیتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق ارشاد فرما دیا۔ اس میں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی شان میں اس کا معاملہ یا گفتگو ایسی کریں، یہ بھی ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بالخصوص مہمان نوازی کے آداب کا ذکر آتا ہے، اور مہمان کے آداب کیا ہیں، مہمان کیسے مہمان بن کر جائے اور میزبان کیسے میزبانی کر کے دکھائے، اس حوالے سے بھی صحیح مختصر اس میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سوال کی جانب آؤں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آئے، مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ سارے لوگ مکہ، سارے مدینہ طیبہ کے باہر استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ جب سارے لوگ پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں سوچا میں جاؤں، وہ کہتے کیا ہیں، ان کی بات تو سنوں، ان کو دیکھوں تو صحیح وہ ہیں کون، کیونکہ آپ بہت بڑے مناظر تھے، یہودیوں کی طرف سے مناظرے کیا کرتے تھے، قرآن زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ آئے، انہوں نے کہا کہ آخری نبی کی نشانیاں بھی میں نے پڑھ رکھی ہیں، اگر ان میں نشانیاں مل گئیں تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں سنوں تو صحیح وہ جا کر کہتے کیا ہیں، دیکھوں تو صحیح وہ ہیں کیسے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر مدینہ طیبہ سے لوگوں کے ساتھ آیا اور میں نے کیا دیکھا، ریاست مدینہ کے قیام پر حضور نے جو سب سے پہلا خطاب فرمایا، جو سب سے پہلا حضور نے کلام فرمایا، حضور نے جو پہلا منشور عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو اور سلامتی ایک دوسرے تک پھیلاؤ، وَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صلوا باللیث والناس نیام، نماز اس وقت ادا کرو جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں۔ تو ان تین پیغامات میں حضور نے جو دوسرے نمبر پر پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ تو مہمان نوازی کرنا اتنا اہم ہے کہ حضور ریاست مدینہ کے
کے قیام کے وقت جو 3 اہم چیزیں بیان فرما رہے ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو۔ تو مہمان نوازی اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور نے اپنی تاریخی خطبہ میں، تاریخی خطاب میں، ایک نئی ریاست کے قیام کے موقع پر اپنے لوگوں کو جو پیغام دیا، اپنے رعایا کو جو پیغام دیا، اس میں یہی فرمایا کہ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرو۔ تو آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں کہ میزبان مہمان کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہے، تو میزبان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ مہمان جو کسی کے گھر میں آتا ہے، وہ کسی کے گھر میں آئے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان جہاں پر اس کو بٹھائے وہیں پر بیٹھ جائے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ پردہ داری کے بھی معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان جس مقام پر اس کو بٹھائے وہیں پر بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ جو اس کو کھانا دے، اس کھانے کو خوشی کے ساتھ قبول کرے اور اس کو کھائے، عیب نہ نکالے، اس میں یہ نہ کہے کہ یہ اچھا نہیں، اگر پسند ہے تو کھائے، نہیں پسند تو چھوڑ دے، لیکن اس کھانے میں عیب تلاش نہ کرے، اور پھر جو کھانا وہ کھلائے اس کھانا کھلانے پر اس کا شکریہ ادا کرے، اور وہ اتنی دیر وہاں پر قیام کرے جتنی دیر میزبان اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ چونکہ آج دور کیسا ہے، آج ہر بندہ بہت زیادہ مصروف ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک منٹ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ تو مہمان جب کسی کے گھر میں جائے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس بندے کے پاس جا رہا ہے اس کا وقت کتنا قیمتی ہے، اس اعتبار سے اس کے پاس رہے۔ حضور نے تو فرمایا نا 3 دن تک وہ مہمان رہ سکتا ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں تو اس کے مجبوری نہیں وہاں رہنے کی تو پھر الگ بات ہے، لیکن 3 دن تک مہمان رہ سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو 3 دن تو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا، اس وقت بڑے گھر ہوتے تھے، کھانے پینے کے بھی اچھے اہتمام ہوتے تھے، کھلا اور وسیع رہنے کا انتظام ہوتا تھا۔ آج شہروں میں دیکھیں لوگوں کی رہائشیں بالکل مختصر سی ہیں، یعنی اگر مجبوری نہیں تو 3 دن ضروری بھی نہیں ہے، 3 دن ضروری بھی نہیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر میزبان کو 3 دن کم از کم اس کو بھی مہمان نوازی لازمی کرنی چاہیے، دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہو کہ مہمان بھی مشکل میں نہ پڑے اور میزبان بھی مشکل نہ پڑے، مہمان بھی اتنے تکلفات میں نہ پڑ جائے کہ میزبان سمجھنے لگ جائے کہ یہ کیا میرے سامنے کر رہا ہے۔ تو اتنے تکلفات میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور لیکن اس کی عزت افزائی میں، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ علامہ صاحب یہاں پہ تو آج ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض کا مہمان گیا، اور آج کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کچھ فیشن کے طور پر بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، کولڈ ڈرنکس فلاں فلاں، اس سے اچھی چیز دودھ یا اور کوئی چیز پیش کر دی، اس سے اچھی تھی صحت کے لیے بھی، ویسے بھی نیچرلی بھی، تو وہ جب تک وہ کولڈ ڈرنکس یا اس طرح کے جو لوازمات مشہور ہیں، معروف ہیں، وہ پیش نہیں کیا جاتے تو وہ مہمان سمجھتا ہے میری تو مہمان نوازی بھی نہیں۔ بالکل بالکل، یہ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے جو اس سے بہتر چیز مجھے دی جا رہی ہے، جو ایک نیچر کے قریب چیز ہے، وہ چیز مجھے مل رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دے اس چیز کو۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں جب تک چکن ہمارے سامنے نہیں تب تک ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی، جب تک کولڈ ڈرنک نہیں تب تک ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی، اور یہ ساری لوازمات جو چیزیں آج کل رائج ہو چکی ہیں کھانے میں، جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، وہ جب تک نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی، حالانکہ فروٹس وغیرہ فریش، کیونکہ یہ سبھی کیمیکلز یا آرٹیفیشل تیار کرتے ہیں، جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں ان میں جو غذائیت ہے وہ ان میں تو نہیں ہے، جو ان میں نہیں ہے، بالکل وہ چیزوں کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، مہمان نوازی اور مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ان بابرکت لمحات میں، یہ موضوع بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ بعض اوقات مہمان جو ہیں وہ یوں بھوری بستر اپنا سارا لپیٹ کر میزبان کے پاس جاتے ہیں کہ جیسے اب صدیوں یہیں ہم نے گزر بسر کرنی ہے، اور پھر وہ گھر میں رہنے والے جو میزبان ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، جو میزبان ہیں وہ ماتھے پر تیوریاں اور بل ڈال لیتے ہیں اور بڑے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہی بات کہ کم از کم 3 دن دونوں طرف سے، یہ مہمان بھی 3 دن ٹھہر سکتا ہے اور میزبان بھی کم از کم 3 دن تو مہمان نوازی لازمی کرے، اس سے آگے جو ہوگا وہ صدقہ میں ہوگا، خیرات میں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ دونوں طرف کے مہمان ہیں یا میزبان ہیں ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے ملیں، محبت سے پیش آئیں، اور دونوں ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں۔
میزبان جو ہے وہ مہمان کے جو کھانا پینا اور رہنا سہنا اس کا معاملات کا خیال رکھے، اور مہمان بھی اپنی حدود اور قیود کو دیکھتے ہوئے کہ پردہ داری کے معاملات ہیں، یا اگر میزبان جو ہے وہ کچھ زیادہ مالی حیثیت اس کی نہیں ہے تو پھر زیادہ مطالبات بھی نہ کرے، اور اگر وہ کوئی عام چیز یعنی سادہ انداز میں بھی لے آتا ہے، پیش کر دیتا ہے، تو اس کو قبول کر لے۔ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ ہم ان بابرکت لمحات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان جناب قاری عمران فخر سیالوی صاحب۔ جی قاری عمران فخر سیالوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم آج کا ضروری موضوع مہمانوں کے حقوق اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، مثال کے طور پہ ہم کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی، پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو
پھر ہم خاطر تواضع کریں گے اور پھر دونوں جانب سے موازنہ کیا جائے گا کہ میں گیا تھا تو اس نے یہ کھلایا تھا، یہ پلایا تھا، اور پھر وہ دوسرا جو بھی مہمان ہوگا وہ آئے گا تو وہ بھی اس بات کو نوٹ کرے گا کہ اچھا یہ میرے پاس آئے تھے، ہم نے یہ کھلایا تھا، اب میں ان کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے کیا کھلایا پلایا۔ یعنی یہ ایک کمپٹیشن والا معاملہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر معاملے میں بالخصوص دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن چل رہا ہے جی، ایجوکیشن میں بھی کمپٹیشن ہے جی، دیگر معاملات میں بھی کمپٹیشن ہے، لیکن کیا نیکیوں میں بھی کمپٹیشن ہے؟ کیا اخلاص میں بھی کمپٹیشن ہے؟ کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کمپٹیشن ہے؟ کیا اللہ کی یاد میں محو رہنے میں بھی کمپٹیشن ہے؟ کیا روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کے لیے اس میں بھی کمپٹیشن ہے؟ یہاں ہم نہیں دیکھتے۔ دنیاوی معاملات میں کھانے پینے، لباس، گھر، بنگلہ بیلنس، بینک بیلنس، ہر چیز میں ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوڑ ہے، مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اس مغفرت اور جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی جو طول و عرض ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، وہاں ہم نے سبقت اختیار کرنی تھی، وہاں ہم نے دوڑ لگانی تھی، وہاں کمپٹیشن ہونا تھا۔ اس کمپٹیشن، اس مقابلے کی دوڑ سے ہم پیچھے آ گئے، اور جہاں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے نکل جائیں۔ علامہ صاحب یہ دیکھیے یہ معاملہ بھی ہے، اور باقاعدہ بعض کا گنوایا بھی جاتا ہے کہ بھائی میں نے، تم میرے پاس مہمان آئے تو میں نے ایسے تمہاری مہمان نوازی کی تھی، یہ فلاں فلاں چیز، یہ چیزیں تیار کروائی تھیں، تو اب میں آ رہا ہوں یہ چیزیں تیار کروانا، یا پہلے نہ بھی کہا جائے تو بعد میں ضرور جتلایا جاتا ہے کہ یہ میرے نے تو ایسا معاملہ کیا تھا، تم نے کیا کیا۔ تو کیا یہ بھی ضروری ہے مہمان نوازی کے لیے؟ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے جی آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، کمپٹیشن ہمارا ہو جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا کھلایا، ہم اتنا کھلا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کھلایا تھا، تم اتنا تھوڑا کیوں اہتمام کیا؟ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جا کر بعد میں باتیں سناتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ساتھ آئے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی بات بھی ہو جائے گی کہ جو دوسرے بندے کو تکلیف دینے والی ہے۔ تو مہمان بننے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو تکلیف دی جائے، ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق اور اپنے حیثیت کے مطابق بندہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کنجوسی کر رہا ہے تو یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں رضائے الہی مطلوب ہے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نام بنے گا، میرا چرچا ہوگا، فلاں جگہ پر جا کر یہ کہے گا کہ اس نے بہت اچھا اہتمام کیا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اگر کریں گے تو سارا ثواب ضائع ہو جائے گا اور ریاکاری میں آ جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور بھی معاملہ ہے، ہم رشتہ دار یا دوست احباب کوئی تھوڑا مالی حیثیت بہتر ہوگی نا تو ان کو تو ہم مہمان بنائیں گے کہ یہ چلو جی تعلقات بنیں گے اور پھر یہ بھی ہمیں مہمان نوازی کے لیے بلائیں گے۔ اچھا، لیکن جو ہمارے رشتہ دار، دوست، پڑوسی، محلے دار، اگر وہ مالی حیثیت ان کی تھوڑی کمزور ہوگی نا، ان کو کبھی ہم مہمان نہیں بنائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کون سا مہمان بنا لینا ہے، یا یہ مہمان نوازی کریں گے بھی تو کیسی یہ مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی غریب مہمان آتا ہے یا رشتہ داروں میں یا محلے میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ اکثر بڑے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مہمان اگر کوئی بڑا اچھے لیول کا ہے تو اس کو باہر جا کر استقبال بھی کرتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی دوسری اقوام کے بڑے سرداروں کو عزت احترام دیا کرتے تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا اس میں یہ مقصد تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم مہمان بنیں گے اور یہ معاملہ، اس میں تو دین اسلام کی اشاعت، اس میں تو یہ ہے کہ دین اسلام کی اشاعت، وہ دین کے قریب آ جائے گا، وہ تو ایک اور مقصد تھا۔ لیکن ہمارا کیا ہے، اگر یہی آج بھی مقصد ہو کہ جو اس طرح عمرا ہیں وہ اسلام کی تعلیم کی طرف مزید راغب ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس غرض سے کہ وہ ہمارے لیول کے ہیں یا ہمارے لیول سے اوپر، ہم تو ان کا استقبال کریں۔ جو لیول سے نیچے آ جاتے ہیں ان کو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، اپنے نوکروں کے ذریعے ہم اس تک کھانا پہنچا دیتے ہیں اور اس کے پاس کچھ لمحہ بیٹھتے بھی نہیں، تو یہ مہمان کی بے توقیری ہے۔ حضور نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ اکرام سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو تم ٹائم دو، وہ اتنا ٹائم نکال کے سفر کر کے تمہارے پاس آیا ہے، تم کم از کم اس کے پاس بیٹھو۔ پھر اس میں وہی بات دوبارہ آئے گی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہماری تعلیم کے لیے اللہ رب العزت کیسا ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر وہ
مہمان کو جا کر خود لا بھی رہے ہیں جی تو پھر یہ تو آج ہمارے لیے بھی درس ہے اس میں. آج اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ مہمان کو پروٹوکول دینا ہے, مہمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے, اور وہ آئے اس کے پاس بیٹھنا ہے, ٹائم دینا ہے, اچھا کھانا کھلانا ہے, اور خود پاس بیٹھ کر کھانا کھلانا ہے. مہمان کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر میزبان نے کھانا کھایا, مجھے وقت دیا, مجھے وقت دیا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مہمان آتا ہے, مہمان بیٹھتا ہے, ہم اس کے پاس تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں آپ کھانا کھاؤ. تو وہ کتنا عجیب محسوس کرتا ہے کہ میرے سر پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھا رہا, اس قابل بھی مجھے نہیں سمجھ رہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ میزبان ایسے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا ڈائٹ کی وجہ سے, وہ ایک الگ ایشوز ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادت اور نیچر بن جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا کھانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مہمان جب آئے تو اس کے پاس بیٹھ کر, بلکہ ایک حدیث مبارکہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, صحابہ کرام, اسلاف, ہمارے بزرگان دین, علماء, فقہاء, صلحاء, عرفاء, اولیاء, ان کے حوالے سے بھی آپ وہ حدیث مبارکہ بھی ضرور بیان فرمائیں, اور ساتھ ایک دو واقعات بھی لازمی بیان. جی, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اتنے پیارے انداز میں موٹیویٹ فرمایا ہوا تھا, مہمان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی رسول کے گھر مہمان آئے, اور اس میزبان کے پاس, صحابی رسول کے پاس صرف ایک روٹی تھی, اور صرف اتنا کھانا تھا جتنا ایک بندہ کھا سکتا ہے. ایک بندے کی غذائیت بڑی مشکل پوری ہوتی تھی. اب اس نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب کھانا تیار ہو جائے, کھانا تیار کر کے میں ساتھ جا کر رکھوں گا, تم دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. اور میزبان کا یہ سب سے بڑا ایک آداب بتا دیے کہ وہ ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھا رہے ہیں, اور اگلے بندے کو محسوس مہمان کو یہ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت میں نہیں کھا رہے. آپ نے فرمایا کہ میں یوں کروں گا, تم دیا بجھا دو گی, میں ہاتھ لے کر جاؤں گا, اپنے منہ کے قریب کروں گا, مہمان یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, حالانکہ کھانا تھوڑا تھا. میزبان جو ہے وہ نہیں کھا رہا, مہمان کھا رہا ہے, اور دونوں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. اب صبح ہوئی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے صحابی تمہارے مہمان کا رات والا معاملہ کیا بنا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب مسکرا کے دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, تمہاری مہمان نوازی کے چرچے عرش پہ ہو رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین تمہاری مہمان نوازی کے صدقے تمہاری بخشش و مغفرت اللہ نے فرما دی. مہمان نوازی اللہ کو پسند آ گئی. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے دلیل ایک ہمارے لیے ہے کہ مہمان نوازی اگر اس انداز میں ہم کریں گے تو ہم, آپ نے اسلاف کے والے سے کہا, اسلاف کی تو ہمیں بہت ساری تعلیمات اس پہ ملتی ہیں. وہ مہمانوں کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے, اتنی عزت کیا کرتے تھے, اور کھانے پینے میں اتنا وافر انتظام کیا کرتے تھے. اپنے عام کھانوں میں وہ تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے, لیکن جب مہمان آتا وہ دسترخوان کو بھر دیا کرتے تھے کہ جتنا دسترخوان کو بھر دیں گے اتنی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے. آپ کے پاس کچھ مہمان آئے, 4 یا 5 کی تعداد میں, آپ کے پاس کھانا تھوڑا تھا, ایک روٹی تھی. خادمہ نے کہا روٹی ہے کیا, مہمان 5 ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ کر دو. وہ خادمہ حیران پریشان کہ یہ صدقہ کر دوں تو ان کے حصے میں تو ایک ایک لقمہ بھی نہیں آئے گا, یہ اب کیا کھائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ کا توکل علی اللہ دیکھیے, آپ نے کہا یہ صدقہ کر دو, اس نے صدقہ کر دیا. کچھ دیر گزری, دروازے پہ دستک ہوئی, ایک شخص آیا کھانا لے کر, یہ حضرت رابعہ بصریہ کو دے دیجئے. اور آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں, اس نے کہا یہ 5 روٹیاں ہیں. خادمہ خوش ہو گئی کہ 5 مہمان ہیں, 5 روٹیاں آ گئی. آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے نہیں, کسی اور کے لیے آئی ہیں, یہ پھر دے دو, پھر یہ کسی اور کے لیے آئے ہیں, تمہارے آقا نے کسی اور کے لیے بھیجی. پھر دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کتنی روٹیاں لے کر آئے ہو, کہا 10 روٹیاں لے کر آئے ہو. کہا یہ ہمارے لیے آئی ہیں, اس کو رکھ لو, قبول کر لو. خادمہ بھی حیران, مہمان جو تھے وہ بھی حیران تھے. کہا اس میں حکمت کیا تھی, پہلے بھی 5 روٹیاں تھیں, ہمارے لیے کافی تھیں, لیکن اب آپ نے قبول کیوں کی؟ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ پہلے اس لیے قبول نہیں کی کہ میرے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق نہیں آئی تھی. میرے رب نے وعدہ کیا ایک نیکی کرو اس پہ 10 گنا اجر دوں گا, میں نے 1 روٹی صدقہ کی ہے, اگر 10 روٹیاں آئی ہیں تو مجھے پتا چل گیا یہ میرے لیے آئی ہیں, اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ہم مہمان کو اگر اس نظر سے, اس خیال سے, اس سوچ سے خدمت کریں گے کہ ہم مہمان کی قدر و منزلت اللہ کی رضا سے کرتے ہوئے اس کی مہمان نوازی کریں گے تو اللہ ایسے انعام عطا فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف کا تو بہت پیارا انداز تھا, خاص طور پہ چشتیہ کے اندر تو یہ ایک ایسا لنگر جو ہے وہ اسی لنگر وہ میں یہاں تک پڑھا تھا کہ چشتی سلسلہ میں اکثر بزرگان دین ایسے ہیں جو خلافت
इजाफत के लिए मजाज तब करते हैं जब वो इस बात के लिए शर्त करार दे देते हैं कि तुम अपना लंगर खाना 24 घंटे के लिए अपने खुदाम के लिए, मुसाफिरों के लिए, आने जाने के लिए आबाद रखोगे, तो इस शर्त पे तुम्हें खलीफा मजाज बनाया जाएगा। तो ये वो हमारे चिश्तिया के अंदर ये देखा गया है। हजरत पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत वाकया है। आपकी जोजा मोहतरमा माई साहबा एक दिन कहती हैं कि आपके पास मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं और मैं पूरा दिन उनकी मेहमान नवाजी करती रहती हूँ, खाने पकाने में मसरूफ रहती हूँ, फराइज के अलावा मुझे इबादत का वक्त नहीं मिलता। आप तो पूरा दिन इबादत भी कर लेते हैं, नवाफिल भी पढ़ लेते हैं, तस्बीहात भी पढ़ लेते हैं, जिक्र इलाही कर लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, आप बहुत सारी नेकियां कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं तो आपके मेहमानों के खाना बनाने में मसरूफ रहती हूँ, आप तो बहुत ज्यादा सवाब कमा लेंगे। हजरत शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मेरे साथ सौदा कर लो, इस तरह करो, तुम खाना बनाते रहो, तबादला कर लो, तुम खाना बनाते रहो, मैं इबादत करता रहता हूँ, जब शाम होगी हर रोज तुम अपना खाना बनाने का सवाब मुझे दे देना, मैं अपनी इबादत का सवाब तुम्हें दे दूंगा। तो हमें यहाँ तक ये पता चला कि हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नवाफिल इबादत से भी ज्यादा इस बात का अजर है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए, तो हमें असलाफ से ये तरीका मिलता है। अल्लाहु अकबर। आपने शाह सुलेमान तौनसवी अलैहि रहमा का जिक्र किया, ख्वाजा कमुद्दीन साली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उसी खानवादे से फैज़ याफ्ता ये खानवादा है, आपके बारे में तो यहाँ तक मिलता है कि लंगर खाने में बाज़ रातों को उठ उठ कर खुद तशरीफ़ ले जाया करते, मेहमानों के पास तशरीफ़ ले जाते और उन्हें फरमाया करते पीर भाई आपने खाना खाया है, अपने मुरीदों को फरमाते पीर भाई। और अगर किसी ने ना खाया होता, कोई लेट आता है या वो लंगर की तरफ नहीं गया, तलब उस वक्त नहीं थी, वो कहता कि मैंने नहीं खाया, तो बाज़ का लांगरी जो है उनसे बात करते, उन्हें डांट देते कि मेरे पीर भाइयों को, मेरे मेहमानों को आपने खाना नहीं खिलाया। बाज़ का खुद लंगर खाने से खाना ले आते और फिर उनको खाना खिलाते हैं। बल्कि ये मामूल सियाल शरीफ में आज भी मौजूद है। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अक्सर पूछ लिया करते थे कि तुमने लंगर खाने से खाना खाया है कि नहीं। तो ये हमारे चिश्तिया का एक बहुत अच्छा तरीका है। बल्कि मैं अपने मुर्शिद गिरामी हजरत ख्वाजा बशीरुद्दीन मौज़मी निज़ामी साहब उनका भी जिक्र करूंगा। खुदाम को इस बात की पड़ी होती है कि मेहमान हजरत साहब के पास तब जाए जब खाना खा ले, क्योंकि हजरत साहब लाजमी पूछते हैं, हमसे भी पूछा करते हैं कि आपने खाना खाया है नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, थोड़ा वक्त है, जल्दी से हाजिरी हम पेश कर लें, क्योंकि फिर हजरत के मामूलात भी हैं और वज़ाइफ का भी वक्त है, तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी मुलाकात कर लें और कुछ जितना भी वक्त है उनके पास गुजार लें। लेकिन खुदाम हमें आगे नहीं जाने देते जब तक खाना ना खिला लें। तो ये तरबियत हुजूर शेखुल इस्लाम और ख्वाजा पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से चलती हुई आ रही है। और इसको देखा जाए तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम उन्हीं की सुन्नत है। बिल्कुल। और फिर सिलसिला चिश्तिया के जो पेशवा हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत रसूल और नाइबे वहां तो फिर ऐसा था अपने और पराये की तमीज किए बगैर खाना। आज भी देखें हिंदू वहां से लंगर खाते हैं, सिख वहां से लंगर खाते, हर मजहब मसलक के लोग वहां पर जाते हैं और ख्वाजा का लंगर खाते हैं। बिल्कुल। बल्कि आप इसको सर्च करके देख लीजिए, आज तो नेट का दौर है, इंटरनेट और सर्च, तो आज भी आप देख लीजिए वहां पे तो जो लंगर का इंतजाम है वो इतनी बड़ी देग है कि उसमें नीचे सीढ़ियां लगी हुई हैं और बाकायदा लंगर बनाने के लिए उसमें जो घी के पूरे कनिस्तर जो हैं जिसे टीन कहते हैं वो फेंके जाते हैं, ऊपर से डाले जाते हैं। और मनों के हिसाब से अगर चावल बन रहा है तो मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से उसमें चावल डाला जा रहा है, घी डाले जा रहे हैं, मसाला जार डाले जा रहे हैं। और वो उसमें बाज़ का नीचे उतर कर जब लंगर पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो बड़े बड़े बर्तनों में डाल कर ऊपर लाए जाते हैं। तो ऐसा मामला है। तो ये इतना वसी इनका लंगर है कि जो जब भी आता है, जिस वक्त आता है, उस वक्त उसको लंगर दिया जाता है। तो ये मेहमान नवाजी आपने बिल्कुल दुरुस्त में मुझे वो वाक़या भी याद आ रहा है, उस पर भी कलाम कीजिए। बनी इसराइल का वो शख्स जिसके बजाय रिज्क में तंगी है और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है। बिल्कुल। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कोहे तूर की जानिब आज़िम सफ़र थे, तो रास्ते में एक शख्स के मुलाकात हुई। वो बड़ा गरीब था। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह के पास जाकर मेरे लिए ये करम नवाजी की दुआ फरमाइए और जाकर इल्तिजा कीजिए कि मेरी ये गुर्बत जो है वो दूर हो जाए। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं। कुछ आगे गुजरे तो वहां जाकर देखा एक शख्स बहुत अमीर था।
اس شخص کو دیکھا کہ وہ لنگر تقسیم کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا زیادہ آگے میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں، اب اللہ رب العالمین کو فرمائیے کہ میرا جتنا بھی ہے وہ بس فرما دے، یہیں پر اختتام ہو جائے۔ اب دونوں کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک بندہ بہت غریب ہے اور اس کے پاس کھانے پینے پہننے کا کچھ نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے رزق اور وافر کھانے پینے کے اہتمام کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو کہو تم شکر ادا کرنا شروع کر دے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس بندے کو نے یہ کہا تھا کہ اب میرا رزق روک دیا جائے، اس کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی جس شخص کی غربت کے عالم میں تھا، جو اس شخص کو آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو شکر ادا کر، تم شکر ادا کرو گے، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے دیا ہی اللہ نے کیا کہ جس پہ میں شکر ادا کروں، تو وہ ایسے ہی اسی حالت میں رہا۔ لیکن وہ شخص جس شخص کو اللہ نے دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی، اس شخص سے جا کر یہ پیغام اللہ کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا جس رب نے مجھے اتنا دیا ہے وہ اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیا۔ وہ لوگوں کو مہمانوں کو کھلاتا، پھر اس پہ شکر بھی ادا کرتا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس مہمان آئے، میرا چولہا جلتا رہے، مجھے اس بات پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے معاشرتی رویوں پر ہم نے مختصر سی بات کر لی۔ اس حوالے سے بالخصوص ایک واقعہ بنی اسرائیل کا یوں بھی ہے کہ وہ شخص جس کے فاقے ہوتے تھے، آپ نے بھی بہت اچھا کوٹ کیا اس واقعے کو کہ اللہ نے مزید عطا فرمائے اور لنگر چل رہے ہیں، تو اس نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ میرا معاملہ ایسا کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا، تو میرا جو رزق ہے نا وہ اللہ سے آپ عرض کیجئے کہ اکٹھا مجھے مل جائے۔ جی، اللہ نے وہ اکٹھا عطا فرما دیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا عرصہ گزرا، سوچا کہ وہ بندہ تو اس کو رزق جو ملا تھا کھا کے ختم ہو گیا ہوگا، اب تو پھر فاقوں کی نوبت ہوگی۔ تو جب وہاں سے گزرے تو دیکھا وہاں پر تو لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور رزق کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑے حیران ہوئے۔ اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں خود کھا لیتا تو یہ ختم ہو جاتا، لیکن وہ میرا رزق تھا، وہ ختم ہو جاتا جو میرے حصے کا تھا۔ میں مہمانوں کو، مسافروں کو کھلانے میں لگ پڑا، تو اب یہ میرا رزق نہیں رہا۔ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اپنا رزق کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حصہ بھی مجھے عطا فرما رہا ہے، میں وہ ان تک لوٹا رہا ہوں۔ تو پھر اس نے جتنا مہمانوں کو کھلایا اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، بالکل۔ اور اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمارے مال میں، کھانے پینے میں، دیگر معاملات میں کمی ہو جائے گی، بلکہ کشادہ دلی سے۔ بادشاہ ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، وہ اس نے مہمانوں کے لیے مہمان خانہ جو بنایا تھا وہاں پر وسیع لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو ایک شخص نے، وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس معاملے کو روک دیں۔ اس نے روک دیا۔ رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے لنگر خانے میں جو میس میں جو کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھی، کچھ مزدور ہیں وہ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب اس نے ان سے پوچھا، اس نے کہا یہاں پر اب مہمان نہیں رہے تو مہمانوں کا رزق کہاں سے آئے گا، یہاں سے ساری چیزیں ہم اٹھا کر اللہ کے حکم سے لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے صبح اٹھتے ہی حکم دیا کہ اب فوری اس لنگر خانے کو دوبارہ کھول دیا جائے، دوبارہ جاری کیا جائے، تاکہ میرے دربار میں جو لوگ آتے ہیں ان کا لنگر میرے حصے میں لکھا ہے وہ میرے حصے میں رہے، اور میرے پاس جو رزق موجود ہے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ بہت خوبصورت آپ نے واقعے کا ذکر کیا، گفتگو سے ہی پھر گفتگو نکلتی ہے۔ انہی ہارون الرشید کا واقعہ، ملکہ زبیدہ بیوی ہیں، تو وہ جو ایک مہمان آیا سائل کی شکل میں، تو اس نے کچھ نہیں دیا۔ ملکہ زبیدہ جو ہے، بلکہ وہ تو یہ صدا لگا رہا تھا کہ 1 درہم کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لو، جنت خرید لو۔ تو اس نے توجہ نہیں دی۔ ملکہ زبیدہ جو ہے اس نے مہمان نوازی کی اور وہ درہم بھی دیے، کھانا بھی دیا اور جنت خرید لی۔ تو اب رات کو جب ہارون الرشید سوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری ملکہ جو ہے یہ تو جنتی باغات میں ہے اور جنت کے تختوں پر، اور اس کا معاملہ عجیب ہے اور معاملہ ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ جنت کیسے ملی؟ جب اٹھتا ہے میں نے تو وہ درویش سے، مہمان سے، سائل سے جنت خرید لی تھی۔
تو بڑا حیران ہوا کہ میں اس معاملے میں پیچھے رہا. میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ تو ایسا ہی معمولی سا معاملہ ہے, اس سے کیسے جنت مل سکتی ہے, مہمان نوازی سے فقیر اکثر اعلان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایسے ہی سمجھا. تو اب بڑا حیران ہوا. دوبارہ وہ سائل آیا تو اس نے صدا لگائی, اس نے کہا جی میں جنت خریدنا چاہتا ہوں. تو اس سائل نے کہا, اس مہمان نے کہا کہ اب وہ 1 درہم میں جنت نہیں ملے گی. وہ جس نے 1 درہم میں جنت خریدنی تھی, جس کا یقین تھا, اس نے خرید لی, بن دیکھے اس نے سودا کیا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ تو یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب معاملہ ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اگر ہم بن دیکھے ایمان نہیں لا رہے, مہمان نوازی نہیں کر رہے, تو پھر معاملہ ایسا ہی ہے. مہمان نوازی ہمیں یہ سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مہمان ہمارے پاس آئے گا, مہمان کے لیے کھانا بنائیں گے, اتنا خرچ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. حالانکہ ہمیں یہ توکل اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم مہمان کو کھلائیں گے, ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. ظاہری طور پر وہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں, لیکن وہ اگر ملٹی پلائی کر کے دیکھا جائے اللہ کی رحمتوں کی شکل میں, اللہ کی برکات کی شکل میں, اور بہت سارے ظاہری مال کی شکل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے ہم اللہ کے مہمان کی, اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کی خدمت کر رہے ہیں. بلکہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. آپ کے پاس ایک شخص آیا جو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا, اور آ کر کہتا ہے کہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر. اس نے معمولات دیکھے تو واپس جانے لگا. آپ نے فرمایا 1 دن میرے پاس رک جاؤ. تو آپ نے اس کو ایک نصیحت کی کہ آپ اللہ رب العالمین کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے سے کم تر نہ سمجھنا, کم از کم اتنا ضرور سمجھنا کہ اپنے جیسا. وہ پہلے ہی اس سوچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں وہ بزرگ ہیں کیسے. اس نے کہا یہ عجیب بات کہہ دی کہ کون بندہ ہے, کون مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین کو اپنے برابر سمجھتا ہے, اور یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اپنے سے نیچا نہ سمجھو. تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا 1 رات میرے پاس قیام کرو. جب صبح ہوئی تو صبح آپ نے ایک تھال میں کھانا رکھا, ایک طرف اچھا کھانا رکھا, ایک طرف خستہ اور چیپ کھانا رکھا, باسی کھانا رکھ دیا, اور آپ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے کے گئے اور فقیر کی شکل میں جا کر آپ نے کھانا پیش کیا. کھانا جب پیش کیا تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک دی, اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے دو. تو اس آدمی نے, اس مولوی صاحب نے وہ کھانا جو باسی تھا وہ اٹھا کر دے دیا, دوسرا خود کھا لیا. تو اب وہ اجازت لینے کے لیے جب حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اب مجھے اجازت دیجیے, آپ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا وہ میری نصیحت یاد ہے. اب وہ پھٹ پڑا, بول پڑا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم اپنے جیسا اور کمتر کیسے, یہ کیوں تصور ہم کر سکتے ہیں. تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا آج تم نے یہی معاملہ کیا ہے, اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا ہے. اس نے کہا توبہ استغفر اللہ, میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب فقیر تمہارے پاس آیا تھا تو وہ فقیر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا تھا, اور تم نے اپنے جیسا کھانا نہیں دیا, اپنے سے کمتر کھانا دیا تھا. لہٰذا جب فقیر آتا ہے تو اپنے لیے اچھا کھانا اور اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں وہ خستہ اور باسی دیا. تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہی وہ بندہ آتا ہے, جب مہمان آتا ہے تو مہمان کو جب کھلاؤ تو اچھا کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. جی ناظرین و سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا, ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان آخر میں جناب قاری عمران فخر سیالوی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب قاری عمران فخر سیالوی. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا
ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان